لیکن احمد خان صوبائی وزیر قانون اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وہ بجٹ اجلاس رکھا گیا تھا جس میں بجٹ کا اعلان کیا جانا تھا، جس میں بتایا جانا تھا کہ صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے اس میں کیا منصوبے ہیں، اس میں کیا فلاح کے منصوبے ہیں، اس میں کیا تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے، کیا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو منتخب ہو کر یا حکومت میں ہیں یا ذمہ دار حیثیت میں ہیں۔ لیکن کل جس طرح سے اس پورے پروسیس کو آپ کے سامنے ڈی ریل کیا گیا، جس طرح سے اس کو روکا گیا، وہ آپ نے کل سارا دیکھا ہے، اور اس کا اکاؤنٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ بجٹ دینا میری کوئی ذاتی خواہش یا میرے کسی پرسنل کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ بجٹ جو ہے صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ آئین کے اندر درج ہے کہ یہ بجٹ کیسے دیا جانا ہے۔ اس بجٹ کو دیے جانے کا ایک طریقہ کار لکھا ہے جو کہ اگر مجھے کچھ اختیارات بطور حکومت دیتا ہے، ایسے ہی کچھ فرائض بھی مجھ پر عائد کرتا ہے کہ بجٹ کا دینے کا اگر میرے پہ اختیار ہے تو میرے اوپر کچھ فرائض بھی ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے۔ اگر مجھے اختیار استعمال کرنے کا حق ہے تو ان فرائض کی ادائیگی بھی اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ایگزیکٹلی پوزیشن اسپیکر صاحب کے آفس کی بھی ہے۔ اسپیکر صاحب کے آفس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ حکومت جب بجٹ لے کر آئے تو اس کی ادائیگی کس انداز میں ہوگی۔ اسپیکر کا آفس جو ہے ذمہ دار ہے ایک بجٹ کیلنڈر دینے کے لیے، پروسیجر کے تحت وہ بجٹ کیلنڈر دیں گے۔ بجٹ کیلنڈر پہ جس چیز دن کے لیے اسپیسیفائی ہوگی اس پر ان کو عمل درآمد کرانا ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی پوزیشن آ جائے، کیونکہ اسپیکر آفس بھی ایک الیکٹڈ پوزیشن ہے، اور چیف منسٹر کسی اور پارٹی کے الیکٹ ہو سکتے ہیں، اسپیکر کسی اور پارٹی کے الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب اسپیکر کے عہدے کا منصب کا تقاضا ہے کہ وہ نان پارٹیجن ہو، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی حیثیت میں ہوں۔ ان کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو اسپیکر صاحب آج اسپیکر کے منصب پر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، اور اس امیدوار کے درمیان جب الیکشن آج کے چیف منسٹر کے ساتھ ان کا تھا، ایک بیڈ ٹیسٹ ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ جب ڈپٹی اسپیکر بحکم عدالت عالیہ الیکشن کروانے آئے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وہ صرف میں نے نہیں دیکھا، کیمرے کی آنکھ سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ پاکستان کی ہر ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کیا گیا، کیسے یہ جو آج پنجاب اسمبلی کے اندر ایک گسٹاپو اختیار کی ہوئی حیثیت ہے، جو یہ بلیک یونیفارم بندے اندر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح فلور آف دا ہاؤس پر اتارا گیا، کیسے گیلریز کے اندر سے پرائیویٹ پرسنز کو جو کہ باضابطہ طور پر کوئی غنڈے تھے ان سب کو اندر اتارا گیا۔ اگر اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس میں ڈپٹی اسپیکر پر قاتلانہ حملہ تھا، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ اسمبلی کے ممبران پر حملہ تھا، اگر اس وقت انتظامیہ نے اپنا کوئی ایکٹ کیا تو وہ بالکل لافل تھا، لیگل تھا، نارمل سرکمسٹانسز میں اسٹرینجر ٹو دا ہاؤس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان سچویشن میں جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹھے ہیں جو کہ اس دن ڈپٹی اسپیکر تھے، وہ کوئی حکم پاس کریں گے تو اسٹیٹ کے تمام آرگنز پر اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابندی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس دن کا جو واقعہ پیش ہے اس کے کانسیکوینس ہونا تھا۔ اس کے کانسیکوینس میں کچھ لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، انہوں نے بھی ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی، وہ ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ انہوں نے 22A کی درخواستیں دیں جسٹس آف پیس کے پاس کہ اس طرح کا کیس ہے جس میں میڈیکل ریکارڈ پرووائڈ نہ کیے گئے، ان کی درخواستیں داخل دفتر ہوئیں، ان لوگوں کے خلاف پرچے ہو گئے۔ اب وہ جب پرچے ہو گئے وہ اپنی جگہ پر ایک ہے، یہ نمبر 2، یہ دوسری پوزیشن تھی۔ تیسرا واقعہ پیش آیا جو کہ لانگ مارچ کے درمیان تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ چند بلوائی، چند شر پسند سیاست کے لبادے میں پبلک کی لائف اینڈ پراپرٹی کو تھریٹ پہ لے آئیں، پولیس کانسٹیبلز کو جو کہ اس چیز پر کہ لوگ جمع بند ہو کر پبلک لائف اینڈ ٹرنکویلٹی کو ڈسرپٹ نہ کریں، امن و امان کو خراب نہ کریں، وہ لوگ جتھا بند ہو کر باہر آ کے شاہراہوں کو بند نہ کریں۔ یہ کوئی آئینی حق نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی حق نہیں ہے کہ اگر آپ پبلک لائف کو ڈسرپٹ کریں،
आप शाहराहों को बंद कर दें, आप दारुल खिलाफे पर हमलावर होने की मनसूबा बंदी बैठ के कर रहे हो, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी शरपसंदी को रोकें। और जब वो कानून की रिट को इन्फोर्स करने के लिए किसी के पास, किसी के दरवाजे पर जाएं और उनको कहें कि आप ये इलीगल एक्ट कर रहे हैं, ऊपर से इनडिस्क्रिमिनेट स्ट्रेट फायरिंग करके पुलिस को कत्ल कर दिया जाए, ये कैसा मजाज है। नंबर 3, ये 3 बातें मैंने आपसे की, इनके कॉन्सिक्वेंस हुए, कॉन्सिक्वेंसेस में पर्चे दर्ज हो गए। अब कल जब ये इजलास था तो हमारे सामने ये शराइत रखी गई। मैं आपके साथ बड़ा कैंडिड होऊंगा। जब मैं उनके पास पहुंचा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, तो मेरे साथ मेरे और साथी भी थे, ऑनरेबल मेंबर्स थे जो उस कमेटी का हिस्सा थे। जब हम वहाँ पर जाकर बैठे तो वहाँ पे कुछ पीटीआई के अरकान थे। उन्होंने जाते ही कहा कि जी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया। मैंने कहा यहाँ बात को रोक लें, किसी सूरत भी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का मैं ज़ामिन हूँ, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अगर कहीं पर तकद्दुस पामाल हुआ है, बहसीयत रुकने असम्बली, बहसीयत आज लॉ मिनिस्टर के, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की वायलेशंस हुई हैं, आपके घर की सैंक्टिटी को वायलेट किया गया है, ट्रेसपास किया गया है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, तो रेस्ट अश्योर हम रिमीडियल करेक्टिव मेजर्स लेंगे। ज़िम्मेदारान के साथ भी हम बात करेंगे। अगर कहीं डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स साबित हुई तो उस पर हम बिल्कुल आपकी बात को सुनेंगे भी और उसके मुताबिक एक्ट भी करेंगे। और मैंने उनसे कहा मैं आपसे पब्लिक अपॉलॉजी भी करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, मैं आपसे तकाजा नहीं करूँगा, मैंने आपसे पब्लिक अपॉलॉजी नहीं मांगी क्योंकि मुझे आपके ज़र्फ़ का पता है। शोर शराबा करने के क्या आपका ख्याल है कि कल जब मैंने एक ऑनेस्ट बात आपके सामने रखी तो मेरी कोई पोजीशन के अंदर कमी आ गई? आई डिड माई बेस्ट 12 करोड़ लोगों के इस बजट के लिए कि कल को इन लोगों को तकलीफ़ ना हो, इस सूबे के निज़ाम को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस सूबे के इस सिस्टम में जिसके अंदर इस बजट की एक वो अहमियत है जो कि एक टोटल इसकी हैसियत रखता है। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि किस तरह आप ये सब कुछ कर लेते हैं अपनी सियासत की खातिर। क्या पीटीआई ने स्पीकर के ऑफिस को होस्टेज कर लिए? क्या तहरीक इंसाफ के इस बलवाई रवैये ने परवेज़ इलाही साहब को सुराह में बहा दिए? मैं ये मामला आपका 12 करोड़ अवाम पर छोड़ता हूँ। ये आपका भी उतना ही फ़र्ज़ है, ये कलेक्टिव फेलियर होगा आपका। बजट पास करने के प्रोसेसेस हो सकते हैं, बजट पास हो जाएगा, इसी असेंबली ने करना है, इसी असेंबली के अरकान ने करना है, ये तो आईनी मंशा है कि ये पास होगा। लेकिन जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, मेरी आपसे ये दरख्वास्त कल भी थी, आज भी थी, चाहे मैं हूँ, मेरी अना नहीं है। आपके पास हमारे कमेटी अरकान आए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मामलात को दुरुस्त समत में लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच। साहब ये बताइएगा कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है। एक तो ये कि अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फ्यूचर क्या है इस बजट सेशन का? दूसरा, और मेन रुकावट कौन है, पीटीआई है, चौधरी प्रेज लाई है इस डेडलॉक? देखिए, मैंने अब आपके सामने पूरी तफसील रख दी है। हम सब कुछ बलाए ताक रख के उनके बुलाने पर उनके चैम्बर पे गए, एक एक बात वो तस्लीम की जो उन्होंने कही। मुकदमात के अखराज, मुझे ये बिल्कुल क्लियर कट मेरे पास ये लीगल एडवाइस थी कि ये एक इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किए हैं और इन क्रिमिनल एक्ट्स पे आप यूनिलैटरली कैसे ये बात कर सकते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है, आई से कि मैं आपको इस पे प्रोसिक्यूट नहीं करूँगा। उसके बाद पीछे क्या रह गया? ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि 17 जुलाई को आप जो है वो इंतजार करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात हों, आपके पास अक्सरियत आ जाए, फिर आप स्पीकर को बाहर निकालेंगे? उस वक्त तक क्या बजट? देखिए, मैंने कल ये भी कहा, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वी आर 174, हम 174 हैं, ये 168 है। अगर 174 की मेजॉरिटी हमारे पास है तो हमारा हक है कि हम एज गवर्नमेंट इस बजट को पास करें। अब अगर ये बात आती है कि उन 20 इंतखाबात के बाद मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट होती है तो ग्रेसफुली, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ हमजा साहब, अगर हमारा नतीजा नहीं निकलता और हमें इंतखाबात में शिकस्त होती है तो मैं तो ग्रेसफुली, मुझे पता है हमजा साहब के मिजाज का, एज चीफ मिनिस्टर वो उठ के इनको कॉन्ग्रेचुलेट करके साइड पर हो जाएंगे। ऐसा रवैया नहीं करेंगे कि हार को तस्लीम ना करें। एक शख्स के पास हारने का हौसला होना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। इंसान होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जिस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं उस निज़ाम में हार जीत के नियम हैं।
اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, یو ہیو لاسٹ اٹ سر. آپ اس کو تسلیم کریں. آج آپ سپیکر ہیں, میرے لاکھ آپ سے نظریاتی اختلافات سے ہی, میں لاکھ سمجھوں کہ عمران خان ایک فاشسٹ ٹینڈنسی کے آدمی ہیں, وہ حکومت میں تھے تو میں ان کو بطور حکومت ایڈریس کرتا رہا. آج آپ سپیکر ہیں, میرے آپ کے ساتھ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں, میری جماعتی وابستگی اپنی جگہ پر ہو, لیکن بطور سپیکر آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے, لازم ہے, میں کرتا رہوں گا. یہ وہ اصول ہیں جو آئین پاکستان مروجہ طور پر ہمیں دیتا ہے. آپ ان سب چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں. اچھا, جو مطالبہ شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سزا دیں گے, اب وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیپ بیک کر گئے؟ اب تو وہ یہ چاہ رہے ہیں, بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تقاریر کرنے دی جائے فلور آف دی ہاؤس, اور آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ گیلری میں بیٹھ جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لچک تو مظاہرہ دیکھیں, یہ مجھے آپ بتائیں, کم از کم 20 سے 22 بجٹس میں نے خود دیکھے ہیں. آج تک جس دن بجٹ ہوتا ہے کوئی اور ایجنڈا آتا ہے؟ آج کیا وہ وجہ ہے کہ وہ 22 سال, اگر کنونشنز کی بات ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی یہاں پر آئیں گے اور ان کی موجودگی کے بغیر بجٹ نہیں ہوگا جیسے کنونشنلی ہوتا ہے, تو یہ بھی کنونشن ہے کہ جس دن بجٹ ہوتا ہے اس دن کوئی اور تقاریر نہیں ہوتی. میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ایک دن مختص کر لیں, اس دن پہ ہم ریزنیبلی آپ کی ڈیمانڈز کو سنیں گے بھی, اور آپ کے ساتھ آپ کی یہ جو آپ کے مطالبے ہوں گے ان کو طے کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں یہ اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص کی میلافائڈی ثابت ہو, ایک شخص کی الٹیریئر موٹیو کا پتہ ہو, یعنی بدنیتی پر مبنی کرسی کے استعمال کا خطرہ ہو, تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے آفیسرز کو پروٹیکٹ کرے. میں یہ بالکل آپ کو کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ انڈر نو سرکمسٹانسز نیدر چیف سیکرٹری نور آئی جی پی ول کم جب ہمیں پتہ ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پر کچھ ہوتا ہے. 28 گھنٹے ہو گئے, دیکھیں اس بات کو 28 گھنٹے ہو گئے ہیں. اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے بات کریں. فلور آف دا ہاؤس پر آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ 12 کروڑ آبادی کے اس صوبے کا بجٹ ہے, اور دیکھیے بارگیننگ کیا ہو رہی ہے, میری ایف آئی آر واپس کر لیں. بارگیننگ کیا ہو رہی ہے, میرے پہ فلاں مقدمہ وہ واپس کر لیں خدارا. اور میں ایک اور آپ کو راز کی بات آج بتاؤں. کل جب انہوں نے کہا مقدمات واپس کریں, ہم نے ہوم سیکرٹری کو بلایا, ہوم سیکرٹری اور سیکرٹری لاء کو بلا کے ان کو اس بات کا ضامن بنایا کہ کل کو اگر مقدمات واپس ہوتے ہیں تو آپ دونوں صاحبان ایک فہرست تیار کریں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں وہ مقدمات واپس لیے جائیں گے. اب آپ نے وہ بھی ہم نے آپ کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بدنیتی ہے. کبھی لچک دکھائیں گے, کبھی سختی کریں گے, کبھی ایک شرط آئے گی, کبھی دوسری شرط آئے گی. 28 گھنٹے ہو گئے ہیں, بجٹ سپیچ تیار ہے, وزیر خزانہ موجود ہے, ہاؤس میں ممبر بیٹھے ہیں. اگر سپیکر کی نیت ہو تو اگلے 1 منٹ میں اجلاس شروع ہو سکتا ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ دینا اور ان کی پروٹیکشن جو ہے فائنینشلی طور پہ وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کے خیال میں کب تک بجٹ پیش کر پائیں گے آپ؟ لیکن وی ول میٹ دا کیلنڈر ہم میٹ کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی, جیسے آئین میں یہ درج ہے کہ اسپیکر کے آفس کا ایک رول ہے جو آئینی طور پر انہوں نے ادا کرنا ہے بجٹ کی پرفارمنس کے. اگر اس کو وہ ہنڈر کر رہے ہیں تو یہ تو ایبروگیٹ کرنے کے مترادف ہے, یہ تو سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم ان سے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں, ملک صاحب آپ وزیر اس کے بعد آپ اور آپ پنجاب اسمبلی کی جگہ پر کسی اور جگہ پر جا کر بجٹ پیش کر لیں, کیا آئین میں کوئی ایسی پروویژن ہے کہ آپ اس ایوان کو چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں؟ نہیں, ہماری اسپیکر صاحب کے آفس سے بار بار یہ کوشش ہے. کل کیونکہ میں آئی نیڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ کل ان گڈ فیتھ میں نے جو کیا, آئی واز میزریبلی لیٹس سے میں نے فیل کیا کہ کل میں نے جو بھی کیا تھا ان گڈ فیتھ کیا تھا. تو آج میں نے اپنی ذات کو پیچھے کر لیا. اینڈ آئی ہیو ریکویسٹڈ مائی ادر پارٹی ممبرس ٹو گو اینڈ اسپیک ٹو اپنا اسپیکر. اچھا ملک صاحب ایک بات بتا دیں, ملک صاحب آپ وزیر قانون بھی ہیں اور آپ کے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہوگا جس میں ارکان پر تشدد کروانے کا شابش دی جا رہی ہے.
تو ایسی آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہاؤس ریسٹ کروایا جائے اور اجلاس کروا لیا جائے. نہیں دیکھیں ہم اس حد تک پہلے بھی میں نے تو کل کہا کہ یہ جو چیزیں ایک بیڈ میموری کے طور پہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. میں تو ان کو چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائیں، آگے چلا جائے. یہ کون سی رواج ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو اتنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے، اس حد تک جانا پڑے کہ کوئی اپنی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید سے نہ کر سکے. تو میں تو کل سے اس سچویشن کو دیکھ کے تھوڑا بار بار اس چیز پہ اصرار کرتا ہوں. ملک صاحب ابھی بات کریں. ملک صاحب کانفیڈنس والے دن بھی آپ کو پتا تھا کہ جو تمام تر معاملات ہوئے، جب سے خان صاحب گئے ہیں اس وقت سے کوئی بھی ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنلی بھی کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ نے معاملات سلجھانے کے لیے ان لوگوں سے کوئی ڈائلاگس وغیرہ نہیں کیے تھے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں نے دیکھیں جب بالکل ایک نان ورکنگ انوائرمنٹ تھی تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی فارم ہوئی. وہ اسی صورت میں تھی جب ہم نے بات چیت کا اظہار کر دیا اور یہ بات کر دی کہ ہم ان معاملات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلیں. لیکن اس کے بعد اس کو اس ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنا کہ اس کے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے، یہ ایک بڑا انوانٹیڈ ایکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سیریس معاملہ ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کا ٹرسٹ ہے. میں آج پوچھتا ہوں نا سبطین خان سے، آپ ذمہ دار ہوں گے اگر بجٹ ڈیفیٹ کر دیں؟ لوگوں کے پاس اپنے روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے وہ چیزیں نہ موجود ہوں. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. کس لیڈر آف اپوزیشن نے یہ کنڈکٹ کیا کہ اگر میجورٹی دوسرے کے پاس ہے اور اس بجٹ کے پروسیس کو ہنڈر کرنا، ووٹنگ کرنا، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. بجٹ کی مخالفت کرنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. اس کے اندر کوئی کمیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. اگر اس آئینی ذمہ داری کی ادائیگی میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. کیا بجٹ کے لیے آپ عدالت میں جائیں گے کیا؟ دیکھیں ہماری ابھی تک کوشش ہے کہ معاملات اسی جگہ پر. ملک صاحب آپ کے پاس کیا کیا آئینی آپشنز موجود ہیں؟ کیونکہ بجٹ تو بظاہر دکھائی فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ از ان دا اسمبلی. لیگی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، ہماری طرف سے یہ لچک بھی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو کامیاب کیا جائے اور بجٹ پیش کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے ان پر بھی تنقید کی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی تنقید کی.